الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں تین باتیں پوچھتا ہوں. نمبر 1 یاد کرو نا. نمبر 1 کیا بیان. نمبر 2 کتنے بجے. نمبر 2 کتنی دیر بیان کر. بس ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے میزبان کو خراب کر. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ بیان کریں. ہمارے 30 سال ہو گئے ہیں اور 30 سال کے طلبہ دورہ حدیث کی ہم نے دستار بندی کی ہے. تو میں نے اس مناسبت سے یہ تلاوت کی ہے. اب یہ مناسبت کیا ہے آپ کو بھی سمجھ نہیں آنی. میں سمجھاؤں گا تو بھی سمجھ آئے. میں بسا اوقات جلسے کے عنوان پہ آیت تلاوت کرتا ہوں تو میزبان کو تعجب ہوتا ہے کہ شاید اس کو موضوع سمجھ نہیں آیا یا اس کے موضوع کی آیت نہیں مل رہی. تو میں کہتا ہوں ذرا چل لینے دو, ذرا چل لینے. تھوڑی دیر بعد تھوڑا فیصلہ کریں کہ ہمیں موضوع سمجھ نہیں آیا یا موضوع کے بارے میں آیت نہیں ملی. تھوڑی دیر بعد توجہ رکھیں. یہاں جامعہ ابراہیم ڈھاکہ کے 30 سالہ طلباء کی دستار بندی ہوئی. یہ عالم بنے ہیں. توجہ رکھیں. وقت تھوڑا ہے, میں بات مسلسل کروں گا. وقت تھوڑا ہے. میں بنگلہ دیش میں نہیں چاہتا کہ ہماری گاڑی کی سپیڈ بہت زبردست ہے لیکن بنگلہ دیش کے روڈ اچھے نہیں ہیں. ہمارا روڈ کیا ہے جی؟ میرا روڈ ہے کیا؟ یہ بیٹھے ہیں. ہماری سڑک یہ ہے. یہ سڑکیں ایسی نہیں. کسی کا سرور ٹھیک نہیں ہے, بات جلدی لیتے نہیں ہیں, کسی کی وائی فائی کوئی ہو رہا ہے, کنیکشن ایسا نہیں ہوتا, کسی کا دماغ تھوڑا ہے وہ بات نہیں سمجھتا, کوئی ہماری زبان نہیں سمجھتا. تو روڈ اچھی نہیں. اب سمجھیں, روڈ ہو موٹر وے پھر آپ ہمارا بیان سنیں. پھر آپ دیکھیں خطابت کسے کہتے ہیں, دیوبند کسے کہتے ہیں, دلائل کسے کہتے ہیں, جرت کسے کہتے ہیں, مخالف کے دلائل کو ہوا میں اڑانا کسے کہتے ہیں. لیکن روڈ اچھا ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں رکنا پڑتا ہے. میں نے بنگلہ دیش علماء سے گزارش کی ہے. اب کچھ کو میری گزارش سمجھ آنا شروع ہوئی, کچھ نے قبول کرنا شروع کی. میں نے کہا میں آنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے آپ ایک مدرسے میں 3 دن دو. کتنے دن دو؟ 3 دن ہو. میں اکیلا بولا بس.
3 دن کا طلبہ اکٹھے کر لیں اور مجھے 3 دن بولیں، پھر آپ دیکھیں کہ فتنوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں طلبہ تیار کیسے ہوتے ہیں۔ اور میں ہر گھنٹے کے پیسے نہیں لوں گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھا ابھی 3 دن لے گا تو 3 دن کے پیسے لے گا۔ ہم وکیل فری وکیل ہیں، سستے نہیں، مفت کے وکیل ہیں۔ کتنا آسان کتاب ہے، کتنے دن ہوں، 4 گھنٹے کا سبق ہو، ایک عقیدے پر دلائل ہو، کھل کر ہم بات کریں تاکہ مزہ آئے بات کرنے کا، ان کو مزہ آئے بات کو سننے کا۔ میں بات شروع کرتا ہوں۔ یہ طلبہ عالم بنے ہیں، عالم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے۔ وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہے، وارث وہی کام کرتا ہے جو، بولیے، وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہے، عالم نبی کا وارث ہے، یہ وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو 2 واقعے پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ مردوں کا اور ایک واقعہ عورتوں کا۔ مردوں کا واقعہ، میرے مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت میں تبلیغی جماعت آئی اور مجھے انہوں نے کہا آپ نے سال لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ لگا لیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں لگانا۔ آپ سال نہیں لگائیں گے؟ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا۔ سال نہیں لگانا چاہیے؟ میں نے کہا لگانا چاہیے۔ سال لگانا چاہیے؟ میں نے کہا لگانا چاہیے۔ آپ لگائیں؟ میں نے کہا میں نہیں لگاؤں گا۔ کہا جی آپ کیوں نہیں لگائیں گے؟ میں نے کہا میں فضائل والا نہیں، میں دلائل والا ہوں، مجھے دلیل دو کہ مجھے سال لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ عالمی نبی کے وارث ہے، لہذا آپ کو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ آپ عالمی نبی کے وارث ہیں، آپ کو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا میں وارث ہوں، میرے نبی مورث ہیں، وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہے۔ یہ عالمی نبی پورے عالم میں گئے ہیں تو میرے ذمہ کیسے؟ جی حضور خود نہیں گئے، آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا میرے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کو لے جائیں، میرے جانے کو دلیل دے۔ وارث وہی کام کرتا ہے جو، بولیے نا، وارث وہی کام کرتا ہے جو۔ پھر میں نے تبلیغی جماعت سے کہا، میں نے کہا آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ غلطی یہ ہوئی ہے آپ نے اپنے مرکز کی ہدایات کو توڑا ہے، چھوڑا نہیں، ہدایات کو توڑا ہے۔ مرکز کی ہدایات یہ ہیں، کسی عالم سے ملو، اس کو ہدیہ دو، کارگزاری سناؤ، دعوت نہ دو۔ تم نے مجھے ہدیہ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کارگزاری سنائی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تم نے دعوت دی ہے نا، جب ہدیہ دے کے کارگزاری سناؤ گے تو عالم پھنسے گا، اور جب آپ دعوت دو گے تو پھر آپ پھنسو گے۔ ان شیروں کو مت چھیڑو، سمجھ آ رہی؟ ان شیروں کو مت چھیڑو۔ کچھ بات سمجھ آ گئی آپ؟ پوری بات سمجھ۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو میں نے پوری بات سنائی ہے، میں نے صرف تبلیغ جماعت کی تائید کی ہے، تردید کی ہے؟ تائید کی ہے۔ میں نے ایک اصول دیا ہے کہ مرکز کے اصولوں پر چلو، یہ میں نے اصول دیا ہے مرکز کے، تو میں مرکز سے جوڑ رہا ہوں یا توڑ رہا ہوں؟ تو پھر آپ کو کیسا بننا چاہیے؟ دوسرا واقعہ، میرا سبق تھا خواتین میں، اندر ایک خاتون آئی اور وہ خاتون غیر مکلم تھی۔ غیر مکلف مذکر ہوتا ہے اور غیر مکلم مؤنث ہوتی ہے۔ اردو کے قانون الگ ہیں، عربی کے قانون الگ ہیں، تو غیر مکلم ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ جو بند والے کہتے ہیں کہ عالم کی بیعت کریں،
مرد عالم کی بیعت کرے میں اس پہ بات نہیں کرتی، کوئی عورت عالم کی بیعت کرے مجھے اس پہ دلیل چاہیے۔ میں نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ جب وہ عورتیں آئیں جو کلمہ پڑھ چکی ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیں، فبایعہن، آپ ان کو بیعت کرا دیں اور ان کے استغفار کریں۔ توجہ، میں طلبہ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ اپنے مخالف کی عورت کی تیاری دیکھو تو مرد ہو کر بھی تیاری نہیں کرتے۔ وہ بچی کہنے لگی آپ استادی بات سمجھے نہیں ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت نبی کی بیعت کرے مجھے اس پہ دلیل دو، میں نے کہا ہے کوئی عورت عالم کی بیعت کرے مجھے اس پہ دلیل دو۔ میرا سوال نبی کی بیعت کا نہیں ہے، میرا سوال عالم کی بیعت کا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصلی پہ نماز کون پڑھا تھا؟ کہا جی نبی۔ جمعے کو خطبہ کون دیتا؟ کہا جی نبی۔ میدان جہاد میں قیادت کون کرتا؟ کہا جی نبی۔ خواب کی تعبیر کون بتاتا؟ کہا جی نبی۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو کون بتاتا؟ کہا جی نبی۔ اگر کوئی نکاح پڑھواتا تو کون پڑھاتا؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا کوئی بیعت کرتا تو بیعت کون لیتا؟ کہا جی نبی۔ میں نے کہا آج مصلی پہ نماز کون پڑھائے گا؟ کہا جی عالم۔ جمعے کا خطبہ؟ کہا جی عالم۔ میدان جہاد کی قیادت؟ کہا جی عالم۔ میں نے کہا خواب کی تعبیر؟ کہا جی عالم۔ میں نے کہا نکاح؟ کہا جی عالم۔ تو میں نے کہا جب تم نے بیعت کرنی ہو اب میں تیرے لیے نبی لے کر آؤں؟ ہم تو دنیا میں لڑائی لڑ رہے ہیں لا نبی آبادی، تو تیرے لیے میں نبی لے کر آؤں؟ میں نے کہا بیٹی جو کام نبی کرتا تھا وہ کام نبی کا وارث کرے گا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے اور ایک بات بھی تھوڑی سی، اب آپ سمجھ لیں مجھے کتنے گھنٹے لگے۔ ابھی تو میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، میں ہنسا نہیں رہا، میری عادت ہے میں بیانات میں ہنساتا نہیں ہوں، ہاں بات مشکل سے مشکل اتنی آسان کرتا ہوں کہ ہنستے ہنستے بات اتر جاتی ہے۔ ان العلماء ورثۃ، بولیے، عالم نبی کا وارث ہے، عالم نے وہی کام کرنا ہے جو، بولیے، وہی کام کرنا ہے جو غیر عالم ہو اور کہے میں نبی کا کام کرتا ہوں، غلط کہتا ہے۔ غیر عالم ہو اور وہ میں نبی کا کام کرتا ہوں، غلط کہتا ہے۔ توجہ رکھیں، مدرسے کا مہتمم نہ ہو اور کہ میں اہتمام کرتا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا؟ بولیے نا بھائی، مہتمم نہ ہو کہ میں اہتمام کرتا ہوں، نہ وہ اہتمام نہیں کرتا، وہ اہتمام کا تعاون کرتا ہے۔ غیر عالم ہو وہ نبی کا کام نہیں کرتا، نبی کا کام بننے والے عالم کا تعاون کرتا ہے۔ جتنا ہے ہم اتنا مانتے ہیں، جتنا نہیں ہے اتنا نہیں مانتے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا، ٹھیک کرو اسپیکر والا کدھر ہے؟ آپ کا کہنا خود اس کو سمجھاؤں گا، آپ کا سمجھائیں، آپ سمجھائیں گے تو خراب کریں گے۔ اس کا ایکو بن کر، وہ میری بات سمجھتا ہے، آپ مجھے دیکھیں، ایکو بند کرو، ایکو بند کرو، اسپیکر کو سادہ کرو، توجہ رکھیں۔ آپ اسپیکر دیکھ لیا، سارے دیکھ لو، شاباش۔ جب میں کہتا ہوں اب پہلے آپ دیکھتا، میں کہتا ہوں دیکھو اب نہیں دیکھیں، یعنی آپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھیں ہم دیہاتی اور سادے لوگ ہیں، ہمیں سادہ اسپیکر چاہیے۔ کوئی شہر کا خطیب آئے اس کو ایکو والا اسپیکر ہو، ہمیں ایکو نہیں چاہیے، ہمیں سادہ اسپیکر چاہیے، سادہ۔ ہمارے دلائل بڑے سادہ ہیں، الجھن میں نہیں۔
ان العلماء ورثۃ میں نے جہاں لے کر جانا ہے میں نے اپنے مضمون پہ آنا ہے. ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں. بھائی جب گاڑی دوڑانی ہو اور گاڑی کو تھوڑی دیر اسٹارٹ کرتے ہیں, جب گرم ہو جاتی ہے تو پھر چلاتے ہیں. ابھی تو گاڑی گرم کر رہے ہیں, یہ تھوڑی سی گرم ہو جائے پھر اس کو چلائیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم نبی کا وارث ہے. عالم نے وہی کام کرنا ہے جو نبی نے کیا. میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. نبی کا کام ہے, نبی کا کام ہے دعوت. توجہ, نبی کا کام ہے دعوت, نبی کا کام ہے واعظ, نبی کا کام ہے تبلیغ. یہ نبی کا کام ہے. پیغمبر اور داعی کو اپنے کام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ بات خود سمجھے. جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے. جو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ بات اس پہ کھلی ہو. اس کی پہلی ضرورت. دوسری ضرورت یہ ہے اس کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسباب اور وسائل چاہیے. اس کی تیسری ضرورت, جو بات اس کے دل میں ہے اس کو عوام اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے فصیح زبان چاہیے. یہ داعی کی 3 ضرورتیں ہیں. نمبر 1, جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے. نمبر 2, اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو اسباب چاہیے. نمبر 3, اپنی بات سمجھانے کے لیے اس کو زبان چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں. نمبر 1, اشرح لی صدری, اللہ میری بات مجھے سمجھا دے. نمبر 2, یسر لی امری, اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے. نمبر 3, احلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی گروں کو کھول دے, مجھے فصیح زبان عطا فرما دے. یفقہوا قولی, تاکہ یہ میری بات کو سمجھیں. معلوم ہوا کہ نبی کے ذمہ بات سمجھانا ہے, بات منوانا نہیں ہے. عالم کے ذمہ بات سمجھانا ہے, عالم کے ذمہ بات منوانا نہیں ہے. تو آپ علماء بنے ہیں, آپ کی 3 ضرورتیں ہیں. پہلی ضرورت یہ ہے جو بات آپ نے باہر کہنی ہے وہ بات آپ اندر سمجھیں. دوسری ضرورت یہ ہے اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کو اسباب چاہیے. تیسری ضرورت یہ ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں زبان چاہیے. تو داعی کی 3 ضرورتیں ہیں. پہلی ضرورت اشرح لی صدری, اے اللہ مجھے شرح صدر فرما. اس کا معنی یہ ہے اگر آپ امت میں عقیدے کا کام کرنا چاہتے ہیں پہلے عقیدہ سمجھیں. اگر مسائل سمجھانا چاہتے ہیں پہلے فقہ کو سمجھیں. اگر آپ رد فرقے باطلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رد کو سمجھیں. اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیاست کو سمجھیں. میدان جہاد میں اترنا چاہتے ہیں تو پہلے جہاد کو سمجھیں. یہ نبی نے دعا مانگی ہے, اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے. جو ہم عالم ہیں, ہم نبی کے بارے سے ہیں, ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات ہم جانا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھیں, پھر دوسروں کو سمجھائیں گے. میں اس پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 بات, دیکھیں آخری نبی کا نام خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے, لا نبی یا بعدی, آپ کے بعد کوئی نبی, اونچا اونچا, آپ کے بعد کوئی نبی, اور اونچا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے جتنا اونچا کہا ہے اتنا ہی غلط کہا ہے. لا نبی یا بعدی کا معنی یہ کرنا کہ میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا, ان ترجمہ کرو گے آپ پھنس جاؤ گے. کب منکر ختم نبوت کہے گا تم یہ بات کہہ رہے تھے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, آپ نے کہنا آئیں گے, تم تو کہہ رہے تو نہیں آئیں گے. عیسیٰ تو آگے ہیں, پھر آپ نے کہنا ہے وہ نبی ہوں گے لیکن امتی بن کر آئیں گے. وہ کہیں گے ہمارا مرزا بھی نبی اور امتی بھی ہے جیسے عیسیٰ ہے. پھر آپ کیا جواب دو گے؟ اس لیے لا نبی یا بعدی کا ترجمہ اشرح لی صدری, پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ. لا نبی یا بعدی کا معنی یہ ہے انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ نے کہنا ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا. توجہ,
میرے بعد کوئی نبی پیدا اسی وجہ سے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، یہ پیدا ہونا تو نے ترجمہ کس کا کیا ہے؟ اشرح لی صدری، لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے، نبی مبنی پر فتح ہے، بعدی اس کی خبر ہے، اور لا نبی آخری نبی ہے۔ نمبر 2، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی معصوم ہیں، ہمارے نبی توجہ، معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، نبی معصوم ہے، اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نبی گناہوں سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حلال انجوائے کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو حرام کے تقاضے چھوڑ دے، اتنی حلال خوشیاں دو حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ میں تو سال میں ایک مرتبہ مدرسے میں صرف لطیفوں کی مجلس لگاتا ہوں، صرف لطیفے، کوئی سبق نہیں آتا، پھر خود بھی سناتا ہوں، خود بھی سناتا ہوں۔ سال میں 3 دن مدرسہ بند کر کے صرف ٹورنامنٹ، طلبہ کھیلتے ہیں اور کھاتے ہیں، کوئی سبق نہیں ہوتا۔ میں تو 3 دن یہ بھی کرتا ہوں، پورے 3 دن۔ ابھی آپ میڈیا احناف میڈیا سروسز کھول کے دیکھیں، جا کے آپ احناف میڈیا سروسز کھول کے دیکھنا، آپ کو پچھلے 3 دنوں میں کھیلے نظر آئیں گے، طلبہ کھیل رہے ہیں، گیمیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے مضمون پہ بات سمجھاتا ہوں۔ نبی معصوم ہے، نبی توجہ، معصوم کا معنی میں یہ نہیں کرتا کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نبی کو گناہوں سے کیوں؟ توجہ، اس لیے کہ اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، نبی اعلان نبوت کرتا نہیں ہے، اللہ اعلان نبوت کرتا ہے، نبی تاج نبوت سر پہ رکھتا نہیں ہے، اللہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ جو دو خدا پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہی خدا اپنے نبی کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں اپنے عقیدے میں، ہم چھوٹے بچے کو معصوم کہتے ہیں اپنے عرف میں، عقیدہ الگ ہے، عرف الگ ہے۔ ہم نے نبی کو معصوم کہا عقیدے میں، چھوٹے بچے کو معصوم کہا اپنے عرف میں، کہا یہ بچہ معصوم ہے۔ بچے کے معصوم ہونا کا معنی یہ ہے اس بچے نے بچنا نہیں ہے، اس بچے کو ماں نے بچانا ہے، بچنا بچے کے ذمہ دار نہیں ہے، بچانا ماں کے ذمہ ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، اگر 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو اور سردی کا موسم ہو اور بچہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکل جائے، بچہ اپنے اوپر قمیص پہنے بغیر گھر سے نکل جائے اور بچہ سردی میں کانپنے لگے، بچے کو کوئی نہیں کہتا تو ننگے پاؤں کیوں نکلا ہے، وہ سمجھتے ہیں بچہ ہے، بغیر قمیص کے کیوں نکلا ہے، وہ کہتے ہیں بچہ ہے۔ اس کی ماں سے کہتے ہیں تجھے بچے جننے کا شوق تھا، جب تو نے بچہ جنا ہے تو بچے کو سوال پتہ یہ چلا کہ بچہ خود نہیں آتا، ماں بچے کو جنتی ہے، تو جس ماں نے بچے کو جنا ہے، سردی سے بچانا ماں کے ذمے ہے، گرمی سے بچانا ماں کے ذمے ہے۔ اگر وہ بچہ سردی اور گرمی کی وجہ سے بیمار ہو اور ماں نہ بچائے تو الزام بچے پہ نہیں لگتا، الزام ماں پہ لگتا ہے کہ تو نے جنا ہے، بچاتی کیوں نہیں ہے۔ نبی کے ذمے، نبی گناہ سے بچتا ہے، لیکن نبی کا منصب خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ معصوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی بچنے والا نہیں ہے، اس کا معنی جس کو خدا بچائے، بچانا خدا کے ذمے ہے، اس لیے کہ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے۔ اگر نبی سے گناہ ہو جائے الزام خدا پہ لگے گا، آپ نے کس کو نبوت دی ہے جو خود گناہ کرتا ہے۔ اس لیے بچنا الگ ہے، بچانا الگ ہے۔ اگر بچنا نبی کے ذمے ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا بشری تقاضے کی وجہ سے نبی سے گناہ ہو گیا ہے، بچنا نہیں، بچانا خدا کے ذمے ہے۔ نبی بشر بھی ہوگا، گناہ تب بھی نہیں کرے گا، نبی انسان ہوگا، گناہ تب بھی نہیں کرے گا۔ یہ فرض
آدم ہوگا گناہ تب بھی نہیں کرے گا کہ انہیں نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، خدا نے کروایا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا نہیں ہے، خدا نے سجایا ہے۔ جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ نبی کو چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی معصوم ہے۔ ایک منٹ، نعرے نہیں، یہ تو سبق ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیان ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو خوش تھے، سبق بند ہو گئی، پھر سبق شروع ہو گیا۔ یہ وہ سبق نہیں جس پہ پریشان ہوتے ہیں، یہ وہ سبق ہے جس پہ لڑکے خوش ہوتے ہیں۔ سبق بند دو قسم ہے، سبق دو قسم ہے، یہ سبق پریشانی والی، یہ سبق خوشی والا ہے۔ توجہ رکھیں، نبی اشرح لی، اشرح لی، میں بھی عقلی دلیلوں سے سمجھا رہا ہوں۔ نبی معصوم ہے، کیوں؟ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، مٹی سے بدن پیدا کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پھر آسمان سے روح ڈالی۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، نمبر ایک زمین کی مٹی سے بدن ہے، نمبر دو آسمان سے آنے والی روح ہے۔ یہ بدن مٹی سے بنا، اس کو غذا چاہیے، خدا بدن کو غذا مٹی سے دیتے ہیں۔ روح آسمان سے آئی ہے، اس کو غذا چاہیے، اس کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا، اگر بدن بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، بدن کی دوا مٹی سے بنی ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ روح بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، اس کی دوا آسمان سے آتی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، بدن بیمار ہو جائے بدن کو طبیب چاہیے، بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے روح کو طبیب چاہیے، روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر طبیب ہے امراض بدنیہ کا، نبی طبیب ہے امراض روحانیہ کا۔ نبی کا اصل منصب، نبی کا اصل منصب یہ بدن جسمانی بیماری کا علاج نہیں ہے، اصل منصب روحانی بیماری کا علاج ہے۔ میں درمیان میں مثال دینے لگا، میں ڈھاکہ آیا، میرے میزبان نے کہا میرے ابو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کو پیچس کی بیماری ہے، تو میں کہتا ہوں ان کو سرگودا بھیجو، بہترین طبیب ہے، ہم علاج کرا دیں گے۔ جب آپ کو لے کر سرگودا پہنچے، مطب میں بیٹھے ہیں، حکیم اٹھے اور آئے، پھر اٹھے اور آئے اور پھر اٹھے۔ یہ پوچھتے ہیں بھائی حکیم صاحب بار بار کیوں اٹھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ان کو پیچس کی بیماری ہے۔ یہ کہیں گے بھائی میرے والد تو گھنٹے بعد جاتا، ہم پریشان ہیں، یہ طبیب تو 5 منٹ بعد جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے، یہ طبیب کا عیب ہے۔ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے نہیں آئے، نبی پہ بخار بھی ہے، نبی پہ درد بھی ہے، نبی کے دانت بھی شہید ہیں، نبی کے رخسار بھی شہید ہے، نبی پہ جادو بھی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ نبی امراض بدنیہ کے معالج بن کے نہیں آئے، نبی امراض روحانیہ کے طبیب بن کر آئے ہیں۔ اور روحانی مرض کا نام گناہ ہے۔ کسی بھی طبیب کا اس مرض میں مبتلا ہونا جس کا طبیب ہے یہ طبیب کا عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں، مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر پیغمبر خود گناہ میں مبتلا ہو جائے یہ پیغمبر کا عیب ہے۔ اگر نبی کا عیب بھی ہو خدا نبی بنا کر بھیجے، یہ نبوت انتخاب خدا ہے۔ اللہ نبی کو عیب سے بچا کے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نبی کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ طبیب کا اس مرض میں مبتلا ہونا جس کا وہ طبیب ہے یہ عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں، مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر نبی گناہ کرے یہ نبی کا عیب ہے۔ اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں اس کو عیب سے بچاتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، اشرح لی، بولیے اشرح لی۔ بھائی سوال یہ ہے جب نبی معصوم ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، کئی آیات کو دیکھتے ہیں
پتہ چلتا ہے کہ نبی سے گناہ ہوا، الیاذ باللہ، میں علل اعلان کہتا ہوں، پورے بنگلہ دیش میں کہہ رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں چیلنج دے کر کہا ہے، پیغمبر معصوم ہے، نبی کی عصمت کے خلاف دلیل تیرے ذمے ہے، جواب میرے ذمے ہے، عصمت پہ اعتراض تیرے ذمے ہے، جواب ہمارے ذمے ہے، بکنا تیرے ذمے ہے، تیری زبان کو روکنا ہمارے ذمے ہے۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، میں چھپ کے نہیں بیٹھتا، پورے بنگلہ دیش میں کوئی میزبان نہیں کہے گا میں نے کہا مت ملاقات کراؤ، مت آنے دو، میرا موبائل کھلا ہے، میرا دروازہ کھلا ہے، میں نے ہر وقت آنے والے سے ملاقات کی ہے، تم لاؤ اعتراض، ہم سے لو جواب۔ ہم گھر سے بغیر ہیں، کیوں بغیر ہیں؟ کہ ہم نے کمروں میں چھپ کے رہنا ہے؟ ہم نے اتنے 100 کلومیٹر سفر کیے ہیں کیونکہ آرام سے سونا ہے۔ میں تو رات 2:30 بجے سویا ہوں۔ کتنے بجے؟ صبح 4:15 بجے اٹھا ہوں۔ 2:30 بجے ایسے نہیں سویا، 2:30 بجے کل 6 جلسے کر کے سویا ہوں، اور رات 2:30 بجے سویا ہوں، 4:15 بجے اٹھا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کوئی تھکا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ بولو، آ رہا ہوں؟ کوئی غصہ؟ کچھ بھی نہیں۔ علم عالم کی شان ہے۔ اللہ معینی بالعلم وزینی بالحلم، علم بھی چاہیے تو علم بھی چاہیے۔ ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوتا، حلم بھی نہیں ہوتا، گرم بھی جلدی ہوتے ہیں اور چپ بھی جلدی ہوتے ہیں۔ یہ 30 سالہ پہ میں بات کر رہا ہوں، بات سمجھ آئی؟ اب میرا عنوان سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میں ایک دلیل کا جواب دے کے بات کر، عنوان تو لمبا ہے۔ اشرح لی، اعتراض سنو، قرآن کریم میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ میں ترجمہ اعتراض کرنے والے کا کر رہا ہوں، یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، سمجھنا۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ آپ کے پہلے والے اور بعد والے ذنب یعنی گناہ کو معاف کر دے۔ کہا جب نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اللہ گناہ کے معافی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے گناہ کیا ہے۔ توجہ، جواب سمجھنا۔ میں کہ تو 4 لفظ استعمال کیے، لیغفر اللہ، نمبر 1 لفظ غفران ہے، نمبر 2 لفظ ما تقدمہ ہے، نمبر 3 من ذنبک، نمبر 4 ما تأخرہ۔ یہ 4 لفظوں کو سمجھیں، جواب حل ہوگا۔ عربی زبان میں لفظ غفران ہے، عربی زبان میں لفظ غفران ہے۔ غفران کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ میدان جنگ میں لڑتا ہوا فوجی اپنے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنتا ہے، اسے خود اردو میں کہتے ہیں، مغفر عربی میں کہتے ہیں۔ یہ سر کو ڈھانپنا ہے، تو غفران کا معنی ڈھانپ لینا ہے۔ ما تقدمہ کا معنی مکہ کی زندگی ہے، ما تأخرہ کا معنی مدینہ کی زندگی ہے۔ من ذنبک کا معنی کیا ہے؟ تو نے یہ سمجھا کہ ذنبن کا معنی گناہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ذنبن کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنبن کا معنی الزام ہے۔ الزام کا معنی کیا ہے؟ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں یوں نہیں ہے، فلاں یوں نہیں ہے۔ ذنبن کا معنی الزام ہے۔ الزام کو ذنبن کیوں کہتے ہیں؟ لغت عرب میں ذنبن کا معنی دم ہے، دم جانور کے پیچھے ہوتی ہے، جانور کے آگے نہیں ہوتی۔ اس مناسبت کی وجہ سے الزام کو ذنبن کہتے ہیں، کیونکہ جو الزام لگاتا ہے وہ سامنے نہیں لاتا، وہ کمر کے پیچھے لگاتا ہے۔ میں ابھی للکار رہا ہوں، کئی ایسے ہوں گے جن کو مجھ سے عقیدت نہیں ہے، انہوں نے بولنا ہے، میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کہیں گے ایسے ہی کہتا ہے، ایسے ہی چیلنج کرتا ہے، یہ کوئی عالم کی ادا ہوتی ہے؟ میرے سامنے کہہ، میں تجھے اعتراض کا جواب دوں۔ الزام لگائے گا، کمر کے پیچھے لگائے گا، تو ذنبن الزام کو کہتے ہیں۔ الزام آدمی کے عدم موجودگی میں ہے۔ غفران کا معنی ڈھانپ لینا ہے، تقدم کا معنی مکی زندگی ہے، ذنبن کا معنی الزام ہے، تاخر کا معنی مدنی زندگی ہے۔ دنیا میں جتنا بڑا انسان
آسان ہو اس سے اتنے ہی بڑے حاسد اور مخالف ہوتے ہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں۔ میرے نبی مکہ کی زندگی میں تھے، کسی نے ساحر کہا، مکہ کی زندگی میں تھے کسی نے مجنون کہا، مکہ کی زندگی میں تھے کسی نے شاعر کہا، مکہ کی زندگی میں تھے کسی نے لیڈرشپ کا شوقین کہا، الزام لگتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے۔ جو آپ پہ الزام لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، ساحر اور شاعر کہتے تھے، مجنون و مجذوب کہتے تھے، میرے پیغمبر ہم نے تیرے مخالفین کو توجہ، ہم نے تیرے مخالفین کو تیرا غلام بنایا ہے، تجھ سے لڑنے والوں کو تیرا سپاہی بنایا ہے، تیرے مخالف کو تیرا عقیدت مند بنا دیا ہے۔ اس فتح مبین نے نقشے بدل دیے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوگا، تیرا مخالف تیرا موافق بنے گا، تیرا دشمن تیرا غلام بنے گا، تیرے خلاف بکنے والا تیرے قصیدے پڑھے گا۔ جب تیرے خلاف بکتا تھا تو الزام لگاتا تھا، جب تیرا عقیدت مند بنے گا اب الزام نہیں لگیں گے۔ ہم نے مکے میں فتح دے کے مکہ میں لگنے والے الزام وہ بھی چھپا دیے ہیں، مدینہ میں لگنے والے الزام بھی چھپا دیے ہیں۔ تو ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنب کا معنی الزام نہ ہے۔ ہم نے فتح دے کے مخالف کو تیرا غلام بنایا، جو پہلے تیرے خلاف لکھتے تھے، تیرے حق میں بولتے ہیں، پہلے جان لینے پہ تلے تھے، اب جان دینے کے لیے پریشان ہیں، اب یہ تجھ پہ الزام نہیں لگائیں گے۔ ہم نے مکے اور مدینے کے فتح مکہ دے کر سارے الزام کو ختم کر دیا۔ اشرح لی، بولیے اشرح لی۔ اگر آپ یہ ترجمہ نہ کریں، میں ان پہ اعتراض کرتا ہوں جو ذم کا معنی گناہ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میرا سوال کیا ہے؟ اگر ذنبن کا معنی ترجمہ کریں گے، مطلب کیا؟ ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں، یہی ہوگا نا؟ اگر ذنبن کا معنی گناہ ہو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے آپ کو فتح دیا تاکہ آپ کے گناہ ہو لیے۔ اب آپ کا الیکشن آنے والا ہے، کب ہے؟ فروری میں ہوگا، جب بھی ہے الیکشن آنے والا ہے۔ آپ کے علاقے میں جو ایم پی بن جائے اور جیت جائے، اس کو جا کر کہنا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ سوچے گا میں تو گناہ کر کے جیتا ہوں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ وہ ایم پی خود سوچے گا، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں تو خود کروڑوں ٹکے دے کر اوپر نیچے کر کے جیتا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کو شرم آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر ذنبن کا معنی ہو تو پھر جیتنے والے کو مبارک فتح کی دیتے ہیں یا گناہ کے معاف ہونے کی؟ بولیے، فتح کی دیتے ہیں نا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ آپ کے علاقے میں کوئی عالم ایم پی بنے، کون بنے؟ آپ آمین نہیں کہتے، کیوں؟ آپ خود بھی نہیں بنتے، کسی عالم کو بننا دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے آمین بھی نہیں کہتے۔ دیکھیں، میں سیاست میں نہیں ہوں، سیاسی علماء پر خوش ہوں، میں الیکشن نہیں لڑتا، عالم الیکشن لڑتے ہیں میں سپورٹ کرتا ہوں، کیوں بھی ان کا میدان ہے، ہم ان کے میدان میں ان کو سپورٹ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے میں یہاں کی سیاست پہ تبصرہ نہیں کرتا، میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ بات سمجھئے بھائی، اگر آپ کے علاقے میں الیکشن جیت کر کوئی بندہ ایم پی بنے، اسے مبارک دیں گے تجھے فتح مبارک ہو، یا یہ کہیں گے تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ بولیے نا۔ تو یہ تو نہیں کہ گناہ، اس کا معنی کہ یا ذنبن کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنبن کا معنی الزام ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تجھے فتح دے گے، سارے الزام ختم کر دیا ہے۔ اشرح لی، تو یہ کام عالم نے کرنا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم اپنے کام کو سمجھیں۔ یہ جو آپ 2.5-3 ہزار مولوی بن کے میدان میں جا رہے ہیں، شیر بنے، شیر۔ کیا بنے؟ گیدڑ نہیں بننا، شیر بنے۔ شیر ایک بھی ہو وہ کافی ہوتا ہے، گیدڑ 100 بھی ہو کسی کھاتے میں نہیں ہوتے۔ شیر بنے گے، گیدڑ بنے گے؟ ہاں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے جو آیات پڑھی ہے اشرح لی صدری، یہ جب تک میں سمجھاؤں نا تو لوگ سمجھتے ہیں خطبے میں دعا مانگ رہا ہے۔ دعا تو مانگنی چاہیے، کہ میں دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، میں سمجھا رہا ہوتا ہوں اشرح لی صدری کا معنی کیا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
عالم کے ذمے ہے سب سے پہلے کام سمجھے، سب سے پہلے کام سمجھے۔ بس میری آپ سے گزارش ہے، عقائد کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں، عقائد کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں، فقہ کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ 4 لفظ یاد کر لیں، 4 لفظ یاد کر لیں، تفصیل پھر کبھی صحیح، میں نے علماء کنونشن میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لفظ یاد کر لیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دیوبند دین نہیں ہے، دیوبند مسلک نہیں ہے، دیوبند مذہب نہیں ہے، دیوبند کیا ہے؟ منہج۔ اب میں بار بار کہتا ہوں، میں پھر کبھی آیا، اللہ نے موقع دیا اور مجھے علماء نے خدمت کا موقع دیا، مجھے 2-3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے دیے، میں یہ 4 لفظ سمجھاؤں، پھر آپ سمجھ آئے مسلک کیا ہے، منہج کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ عجیب بے تکی لڑائیاں بنتی ہیں۔ 4 لفظ یاد رکھ لیں، ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دین منصوص قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ دین کا اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، مسلک اختلاف ہدایت اور ضلالت کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف حق اور خطا کا اختلاف ہے، اور منہج یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں مسلمان بھی بنائے، اللہ میں اہل سنت والجماعت بھی بنائے، اللہ میں پکا حنفی بنائے، اللہ میں پکا دیوبندی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔